بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ تمام اہل محبت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کی قربتوں اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ فرمان ربی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ حکم دیا گیا کہ اپنے نفس کو پہچانو کہ تم کون ہو، تمہارا جد امجد کون ہے، تمہارا جائے مقام کیا ہے اور تمہارا حتمی اور آخری مقام کیا قرار ہے پایا گیا۔ جب تمہیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو رب کی ربوبیت، اس کی شان، عظمت، اس کی حقانیت بھی آشکار ہو جائے گی۔ تو غافل انسان، تم نے کیا اپنی ذات، اپنی روح، اپنے نفس کی کھوج میں ایک لمحہ بھی صرف کیا؟ عزیز من، خود کو پہچانو، رب کی تلاش، اس کے عرفان، اس کے جستجو میں ہمتاً جد و جہد کرتے رہو، کیونکہ یہی دراصل حقیقی مقصود عبادت اور یہی اصل مقصود حیات ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہیں یا ورد وظیفے چلے، کیا تمہیں رب کے وصال، اس کے قرب کی نعمت عطا کر پاتے ہیں؟ شریعت فرض لازم ہے، لیکن عبادت میں ریاکاری ہو تو سب بیکار ہے۔ عبادت جنت کے لالچ میں مسند و منصب کے لیے ہو تو سب منافقت ہے۔ رب کے وصال، اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے اس کی کھوج لگانا ضروری ہے۔ کیا سمجھے کہ رب کو ہم ایسے ہی پالیں گے؟ تلاش کا سفر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ لمحہ بھر کا ہی صحیح تفکر ضروری ہے۔ چلیں آج آپ کی مشکل آسان کیے دیتے ہیں۔ آئیے کسی گہری سرد رات کے پچھلے پہر، خاموشی کے اور سناٹے کے اندھیروں کی پہر میں اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک نفس یا خود اپنی روح، اور دوسرا رب خالق دو جہاں۔ روح کیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی۔ یہ جو وجود ہے ہمارا، آگ، پانی، مٹی سے بنا ہے، اور اس وجود میں سانس کا زیر و بم زندگی کی دلیل چوتھا عنصر ہوا یا آکسیجن ہے، جو کہ ہماری اگر رک جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور روح کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ روح ایک انویزیبل چیز ہے، لیکن تین چیزیں یا تین اجزاء، آگ، پانی، مٹی، ویزیبل ہیں، اور یہ اجزاء ایک مادی جسم کے وجود کی دلیل ہیں۔ جسم میں موجود زندگی ایک انویزیبل کی وجہ سے ہے، جو کہ ایک اس کو ویزیبل وجود کو یعنی مادی وجود کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح کائنات کا مکمل وجود ویزیبل ہے، جبکہ اللہ پاک خالق کائنات کا وجود انویزیبل ہے، لیکن پوری کائنات کا نظام اس کی دسترس میں ہے اور ہر شے اس کے کن کی محتاج ہے۔ درج ذیل ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح بھی انویزیبل ہے، یعنی کہ نظر نہیں آتی، اور اللہ کی ذات بھی پنہاں اور پوشیدہ، وہ 70 پردوں میں پوشیدہ ہے، اور ہم اس طرح اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ میرا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ اس کو مشاہدے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کے وصال کے لیے، یا اس کی آگہی کے لیے، اس کے پہچان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دل کی آنکھوں کا، دل کی بینائی کا اور دل کے نور کی ضرورت ہے، جو کہ اسے دیکھ سکے، اسے پہچان سکے۔ ہم اسے صرف اس کی قدرت کی نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں، لیکن غافل من، سمجھنے کی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مالک کائنات نے فرمایا کہ اس نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ اس کا مطلب رب کی ذات کا پرتو ہے انسان، سمندر سے جدا ہونے والا قطرہ ہے، یا گلاب کے پھول سے جدا ہونے والی نازک سی پتی۔ اب گلاب کی پتی گلاب کے پھول جیسی ہی ہوگی، پتی کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ گلاب سے جدا ہوئی تھی؟ اور قطرے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ سمندر سے جدا ہوا تھا؟ یہ فطرت ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جانا چاہتی ہے۔ اسی طرح گلاب کی پتی میں اور سمندر کے قطرے میں یہ احساس ودیت کر دیا گیا ہے۔ روح اپنی حقیقی اصل روح کو پہچانتی ہے، اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔
یہ تڑپ، یہ جدائی کا احساس اس کے اندر موجود ہے ازلی اور ابدی طور پہ، لیکن یہ احساس صرف دنیا کی زندگی کے اندر شور شرابے میں اور ہمارے کھیل تماشوں میں اور نفس کی اور شیطان کی جو شور ہے، یا اس کے ورگلانے کے جتنے بھی ڈھنگ ہیں، جتنے طریقے ہیں، اس کے اندر ورگلانے میں ہم سب اس کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اس آواز کو، اس احساس کو مردہ ہوتا ہوا خود ہی دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے مردہ کر دیتے ہیں۔ آپ سب کہیں گے کہ ہم نمازیں روزے سب کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو احساس نہیں ہوتا۔ حج بھی کر لیا، ورد وظیفے بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے چلے بھی کر رکھے ہیں، تو یہ تو بڑے اللہ والوں کے مرتبے ہیں کہ انہیں اللہ کا احساس ہو جائے یا اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ نہیں صاحب، اللہ والے تو آپ بھی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہر بندے کے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، توقف نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے ملاقات نہیں کرتے، ورد وظیفے کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے وصال اور پہچان کے لیے نہیں، یا جنت کے لیے یا دنیا کے کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ والو، اللہ کو اللہ سے مانگنا شروع کرو، اللہ کو پیار سے، محبت سے پکاریں، وہ آپ کی ہر آواز کو سنتا ہے۔ اسی پکار میں، یا جب رات کے پچھلے پہر آپ اللہ اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں، تو تب گلاب کی بچھڑی ہوئی شکستہ پتی ہونے یا سمندر سے جدا قطرے کی بے بسی کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ یہ راز آشکار ہوتے ہی نفس یا روح کی آگہی کا پہلا حجاب اٹھتا ہے کہ آپ کی روح اصل روح اللہ سے جدا ہوئی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی تڑپ، یہی درد آپ کو بار بار اس کی بارگاہ میں لے کر جانے لگتا ہے، اور آپ دھیرے دھیرے اپنے باطن کی کائنات کے راز حاصل کرنے لگتے ہیں۔ پہچان کی منزل طے ہونے لگتی ہے، لیکن اس سفر میں کون سی دشواریاں آتی ہیں، کون سی ایسی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو اس سفر میں پریشان کرتی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، فی امان اللہ۔